بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. ٹیپو سلطان ایک ایسا کریکٹر جس کا نام شاید بر صغیر میں رہنے والے ہر بچے، ہر بڑے اور ہر عمر کے انسان نے تو سنا ہی ہوگا. اصل میں اس کی کہانی کیا تھی، اس کی بہادری کے قصے جو ہم نے سنے ہوئے، ریالٹی کیا تھی اس کے پیچھے، آج اسی بارے میں بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر عمران علی صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر بہت مشہور کریکٹر ٹیپو سلطان، بچپن سے ہی اس کے ایٹ لیسٹ میں نے تو کتابوں میں بھی اس کے بہادری کے قصے سنے، اور یہ بھی سنا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی یا ان کو مارا گیا، شہید ہوئے، واٹ ایور جو بھی تھا، تب تک بہت سے لوگ کافی دنوں تک ان کی لاش کے پاس نہیں گئے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ جی پہلے تو بات یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تاریخ کا ایک بہت شاندار کردار ہے، کیونکہ تاریخ میں جو بہادر لوگ ہیں بہرحال انہیں ایک احترام ملنا چاہیے. دوسری بات، اس سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے سراج الدولہ کی بات کی، تو سراج الدولہ کے بعد اگر ہندوستان میں انگریز کے خلاف کوئی دیوار تھی تو وہ ٹیپو سلطان ہی تھا. سراج الدولہ کے بعد، سراج الدولہ کے بعد اس پہ ہم نے لاسٹ شو بڑی جی ڈیٹیل میں کیا ہے. سراج الدولہ جو ہے وہ 1757 تک اس کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، تو اس کے تقریباً 40 سال بعد جو ہے ٹیپو سلطان کی شہادت کا واقعہ ہے. تو اس میں یہ 12-13 سال مسلسل انگریزوں سے جنگیں کرتا رہا، اور ہندوستان میں یہ اس کو سمجھ تھی کہ انگریزوں سے اگر لڑ کر انہیں نکال دیا جائے تبھی ہندوستان بچ سکتا ہے. ریاست میسور بہت بڑی ریاست تھی. اگر ہم آج انڈیا کے نقشے کو دیکھیں، موجودہ ہندوستان کو، تو اس کے بالکل جنوب میں یہ ریاست موجود تھی، اور ایک طرف سے ساحل سمندر اس کو لگتا تھا، اور سری لنکا بھی ساحلی طور پر اس کے قریب تھا. اور اس ریاست کا رقبہ اس زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ اسکیئر کلومیٹر کے قریب تھا، 1,30,000 اسکیئر کلومیٹر. کافی بڑا رقبہ جی ہے. یہ ہمارے پاکستانی پنجاب سے زیادہ رقبہ تھا اس کا. اچھا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بہت بڑی ریاست تھی. اچھا تھے، اور یہ ریاست دراصل 15 سینچری کے قریب 1399 1400 کے قریب اس کو جو ہے ہندو حکمرانوں نے قائم کیا تھا. اور ٹیپو سلطان کے والد جو ہیں حیدر علی، وہ پھر اس ریاست کے حکمران بن گئے تھے 1760 کے قریب. وہ اس ریاست کے حکمران بنے، اور انہوں نے بڑی ٹیپو سلطان کے والد یعنی کہ حیدر علی. حیدر علی جو اچھا مسعود، وہ اس میسور کے حکمران بنے، اور انہوں نے جو ہندو حکمران تھے اس ریاست کے انہیں بھی برقرار رکھا. انتظامی طور پر وہ حکمران بن گئے تھے، یعنی کہ مینجمنٹ ساری حیدر علی کے پاس آ گئی تھی. تو انہوں نے جو ہے بڑی محنت سے، بڑی صلاحیت سے اور بڑی اہلیت سے اس ریاست کو چلایا. اور مغل حکمران جو تھے ان سے، ان کے ہوتے ہوئے جب کہ مسلمان بہت زیادہ، یا ہندوستان کی عام عوام مسلمان ہندو وغیرہ جتنے بھی تھے، وہ انگریز کے ہاتھوں بہت شدید تکلیفوں اور استحصال کا سامنا کر رہے تھے، لیکن میسور کے جو عوام تھے وہ بہتر نسبتاً زندگی گزار رہے تھے. یعنی ابھی تک وہاں پہ انگریز نہیں آیا تھا. جی انہوں نے نہیں آنے دیا تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے حیدر علی نے، ٹیپو سلطان کے باپ نے انگریزوں کو 2-3 مرتبہ جنگوں میں شکست بھی دی، بلکہ شکست فاش دی انہیں، اور ان کو پیچھے تک دھکیل دیا. لیکن اگر ہم برصغیر کی تاریخ پڑھیں تو اس میں اپنوں کی غداری، اپنوں کی دشمنیاں، ان چیزوں نے جو ہے برصغیر کی جو حکمران تھے انہیں کافی نقصان پہنچایا ہے، برصغیر کے حکمرانوں کی طاقت کو کافی نقصان پہنچایا ہے. تو اسی سلسلے یہی کچھ ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ آخری دیوار تھی اس کے. ٹیپو سلطان یعنی کہ ٹیپو سلطان ایک لاسٹ واریر تھا. جی برصغیر کی تاریخ میں حکومت کا اس برصغیر میں. اچھا اب جہاں تک ٹیپو سلطان کی بات ہے، اس نے جنگیں کی انگریزوں کے ساتھ، لیکن میں ان جنگوں سے پہلے کچھ حوالہ اس کی
ان کوششوں کا دینا چاہتا ہوں جو اس نے اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کی کوششیں. ریاست میسور کیونکہ اس کا ایک حصہ سمندر سے لگتا تھا تو اس کے پاس باہر سے رسد آنے کے، باہر سے رابطے کا ایک چینل کھلا ہوا تھا. باقی تو یہ جی ساری طرف سے خشکی سے گھرا ہوا تھا. باہر نکلتے ہی حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، مرہٹے بیٹھے تھے، ہندو راجا بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا جو حصہ سمندر کی طرف تھا وہ کھلا تھا، وہاں سے یہ اپنے سفیر ایمبیسڈرز دوڑا سکتا تھا، بگا سکتا تھا. تو اس نے فرانس سے بھی رابطہ کیا اور فرانس نے اس کو ہیلپ بھی کیا. اس وقت کی فرانسیسی جو حکومت تھی اس نے ٹیپو سلطان کو کافی مدد کی کہ کسی طرح یہ انگریزوں کے خلاف فتح یاب ہو جائے. اس نے ترکی کے عثمانی خلفاء، عثمانی بادشاہوں سے بھی رابطہ کیا. ٹیپو سلطان نے جی حیدر ٹیپو سلطان نے کہ مجھے انگریزوں کے خلاف آپ مدد دیں. اور آپ دیکھیں وہ عثمانی بادشاہ جنہیں آج ہمارے ملک میں بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے ایسے کوئی مدد نہیں دی. اچھا، تب یعنی کہ کوئی ایسی ہیلپ کچھ نہیں بھیجا انہوں نے. حالانکہ اس زمانے میں ٹیپو سلطان کو ضرورت ہی کی پڑی کہ باہر سے مدد مانگے. جی کیونکہ جو مغل حکمران تھے وہ تو انگریز کے سامنے گر چکے تھے، انگریز کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے تھے. شاہ عالم جو ہے شاہ عالم ثانی بادشاہ تھا اس وقت، مغل بادشاہ تھا، اس نے کوئی ہیلپ نہیں کی، اس نے کوئی مدد نہیں کی. یعنی وہ کسی بھی قسم کا جو ہے اس وقت وہ صرف انگریزوں سلطان ایک طرح سے دیکھا جائے تو اکیلا تھا. اچھا اس میں بلکہ جو مغل بادشاہ تھا اس نے تو مدد نہیں کی. جو حیدرآباد کا بادشاہ تھا، راجا تھا، نظام حیدرآباد، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا ہے. اس نے اپنی فوج دی انگریزوں کو کہ آپ کے ساتھ ہوگی میری فوج ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے. تو ایسی صورت میں لازمی بات ہے آپ بھی اپنے کچھ دوستوں سے مدد چاہیں گے. تو اس نے ترکی خط لکھے، اس نے فرانس خط لکھے، ہر جگہ یعنی مدد مانگ رہے ہیں. جی ایران اور افغانستان بھی لکھے خط. جی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. بڑی امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے کہ ٹیپو سلطان اصل میں کیا کوششیں کر رہا تھا بر صغیر کی حکومتوں کو بچانے کے لیے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ، اسٹے ود اس. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر ٹیپو سلطان کے ان قصوں کے بارے میں جس وقت وہ پوری دنیا سے رابطے میں تھا، کوششوں میں تھا کہ کسی طرح ہم اپنی ریاستوں کو بچا لیں انگریزوں سے. جی سر کس نے مدد کی پھر؟ جی فرانس نے کچھ مدد کی اس کی. سر فرانس اس وقت انگریزوں کے ساتھ نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ فرانس کی اور انگریزوں کی تو اس زمانے میں باقاعدہ جنگیں ہو رہی تھیں. دیکھیں یہ نیپولین کا زمانہ ہے. 1790s میں 1799 کا زمانہ جو کہ ٹیپو سلطان کا زمانہ ہے وہی نیپولین بوناپارٹ کا زمانہ ہے. اور نیپولین کی سب سے بڑی جنگ ہی انگریز سے ہوئی تھی، انگلینڈ سے ہوئی تھی، اور اسے واٹرلو کے میدان میں شکست ہی انگریز نے دی تھی. تو اس زمانے میں فرانس اسی طرح سے یہ جو کلونیل پارس تھیں جنہوں نے قوموں کو بیوقوف بنا کر ان پر قبضے کیے، تو فرانس بھی ایک کلونیل پار تھا. اور بر صغیر پر قبضے کے لیے بھی فرانس اور انگلینڈ میں جنگیں ہو چکی تھیں. اچھا، بر صغیر کے پیچھے فرانس جی فرانس بھی آیا، وہ کچھ عرصہ رہے یہاں پر. اب وہ یہ تاریخ کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس کے لیے ایک علیحدہ سے آپ کو پھر وقت چاہیے. تو مختصراً فرانس اور انگلینڈ میں بر صغیر میں بھی جنگیں ہوئیں اور فرانسیسی یہاں سے نکال دیے گئے. نیپولین نے مصر پر قبضہ کیا. انگریز نے مصر سے فرانس کو نکالا ہے. وہاں پر بھی انگریز کی افریقن پیننسولا میں، براعظم افریقہ میں بھی جنگیں ہو رہی ہیں آپس میں. تو یہ کلونیل پارس تھیں. ان کی تاریخ جو ہے کمزور قوموں کے استحصال، ان کے قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے. تو آج یہ فرانس اور انگلینڈ جو ہیں یہ پوری دنیا کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں. تو ان کی تاریخ اپنی یہی ہے. بڑی خطرناک جی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کو انہوں نے کولونائز کیا ان قوموں کو یہ ایسے مسائل دے گئے ہیں کہ وہ آج تک سنبھل نہیں سکیں. دیکھیں یہاں پر فرانس برطانیہ کی کالونی تھا بر صغیر، وہ یہاں سے چلے گئے، پاکستان بن گیا، ہندوستان موجود ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں ہم لوگ اس دن سے ابھی تک بغیر کسی خاص. دیکھیں نا
ہم لوگ اس دن سے ابھی تک لڑ رہے ہیں اور بالکل ہماری چھوٹے ساری چھوٹے حصے توانائیاں ہوتے ہیں، ترقی پر لگنے کی بجائے ساری کی ساری جو ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. اگر اس خطے سے آپ جنگ کو ختم کر دیں تو بھوک ختم ہو جائے گی. ترقی نہیں کرے گا بر صغیر، بالکل کرے سارا گا. بجٹ جو ہے وہ آپ کی ترقی تو کرے یہ گا. ایک بہرحال تو فرانس نے کچھ مدد کی اور وجہ کیا تھی کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. اس نے مدد کی اور کچھ افغانستان سے بھی مدد آنے کے کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنی قابل ذکر مدد نہیں تھی کہ جس سے یہ ٹھہر سکتا. ایک بات، آخری بات یہ ہے، آپ کو جتنا مرضی مدد مل جائے، جب آپ کے اپنے اندر غدار بیٹھے ہیں. دیکھیں جنگ شروع ہو گئی، جنگ جاری ہے، انگریز شکست کھانے والا ہے. میر صادق، یہاں بھی ایک کردار ہے میر صادق. میر کی کیا سٹوری ہے؟ میر جعفر، اصل میں میر قاسم، جی میر یہ صادق، ایک قسم کا ٹائٹل تھا اس زمانے میں. غداروں کا؟ نہیں، غداروں کو تو نہیں، حکومتی عہدے کا ایک ٹائٹل اچھا، تھا. میر ایک حکومتی جی عہدے. ایک ٹائٹل تھا جس کو میر کہا جاتا تھا. بعد میں یہ کاسٹ بھی بن گئی، لیکن اصل میں یہ ایک ٹائٹل تھا، یہ ایک لقب تھا، ایک عہدے کا لقب تھا. تو اس نے دروازہ کھول دیا قلعے کا. سرنگا پٹم کا قلعہ ہے، اس نے دروازہ کھول دیا، انگریز فوج اندر داخل ہو گئی. اب ٹیپو سلطان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ. ایک بات. اچھا دوسری بات، تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں بارود سٹور کیا گیا تھا توپوں کے لیے، اس میں اچانک ایک آگ لگ گئی، دھماکہ ہوا، سارا بارود ضائع ہو گیا. لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ اسے بھی ایک سازش کے تحت تباہ کیا گیا تاکہ ٹیپو سلطان کے پاس گولہ بارودی ختم ہو جائے، یہ لڑنے کے قابل نہ رہے. اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو ہمیں اس گولہ بارود میں آگ لگنے کے واقعے کو بھی اسی اینگل سے دیکھ کر ہمیں سمجھ آ سکتا ہے معاملہ. ٹیپو سلطان کو بھی نہیں علم ہوا کہ اس کی فوج میں بھی ایک طرح سے جی غدار پائے جا رہے ہیں. جی بالکل خرید لیا ہوگا سر. بس ایک ہی بات ہے نا. اچھا لیکن سراج الدولہ سے غداری کی میر جعفر نے، میر قاسم نے غداری کی ٹیپو سلطان سے، اسے کچھ نہیں ملا. میر جعفر کو تو چلو ریاست میر جعفر کو تو بعد میں ریاست مل گئی، پھر سبکدوش ہوا، پھر ریاست مل گئی. قاسم کو کچھ نہیں ملا. اسے تو جیسے ہی ٹیپو سلطان پر انگریز کو فتح ہوئی ہے تو انگریز جرنیل نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، جو اپنے وطن کا غدار ہے وہ ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا. جی ابھی ٹیپو سلطان کی لاش ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میر قاسم کو قتل کر دیا گیا. پھر بھی اس وقت لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ انگریز اصل میں چاہ کیا رہے ہیں، اور سٹل وہی چیزیں چلتی رہیں. اصل میں بات یہی ہے نا، آپ دیکھیں جو مغل حکمران تھے وہ کہتے تھے بس ہمیں مارو مت، ہمیں ہماری عیاشی کی زندگی گزارنے دو. جارح قوتیں کلونیل پارس کیا کرتی ہیں، اپنے پالے ہوئے حکمران کو استعمال کرتی ہیں، پھر اسے قتل کر دیتی ہیں. ہماری جدید تاریخ میں جو عراق کا صدر تھا صدام حسین، اس کا کیا انجام ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی. وہ امریکن ایجنٹ تھا، امریکہ نے ہی اسے وہ کیمیائی ہتھیار دیے، انگلینڈ نے ہی وہ کیمیائی ہتھیار دیے. وہ خود مانتے ہیں، وہ خود تسلیم کرتے ہیں. انہی کا بہانہ بنا کر اسے ٹانگ دیا انہوں نے جب وہ ان کے کام کا نہیں رہا. یہ بات ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اب وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ امریکہ نے انہیں استعمال کیا ہے، اس کے بعد اس نے رستے سے ہٹا دیا. تو یہ جو محکوم قومیں ہیں، یہ افسوسناک بات ہے کہ ان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سر اصل میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ ایرا تھا جب کمپلیٹ طور پہ ہماری حکومتیں ختم ہو گئی تھی. جی ختم ہو چکے تھے اس وقت. آپ دیکھیں ٹیپو سلطان کے بعد مغل حکمران نام کے رہ گئے تھے. مغل حکمران نام کے رہ گئے تھے. پورے ہندوستان پر عملاً ایسٹ انڈیا کمپنی قابض تھی. وہ یہاں کے مال و زر کو لوٹ رہے تھے، یہاں کے عوام کا استحصال کر رہے تھے، ٹیکسز نہیں دیتے تھے. تھوڑا سا ٹیکس دے کر صرف مغل حکمرانوں کو خوش کیے رکھتے تھے کہ آپ کی عیاشی کا پیسہ آ رہا ہے، آپ اٹ از اوکے. تو یہ کچھ ہوا بر صغیر کی تاریخ میں. تو سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو پڑھنا اس زاویے سے بہت اہم ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئی طاقتوں کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت تھے، ایک ریزسٹنس کی علامت تھے یہ لوگ. سر ٹیپو سلطان کے کچھ اسٹرانگ واقعے کے بارے میں ہم وہاں سے جانیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر ٹیپو سلطان کی. سر کوئی قصہ ایسا جو کہ بڑا فیمس ہو؟ اور جی دیکھیں، ٹیپو سلطان کی زندگی بہرحال ایک آئیڈیل لائف کہی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات یہ، وہ سادہ انسان تھا، مسلمان حکمران تھا، ہندو رعایا تھی. اس کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اس نے مسلمان اور ہندو میں مذہب کی بنیاد پہ تفریق کی ہو. ٹیپو سلطان نے؟ جی، اس کے زمانے میں مسجدیں بھی بنتی تھیں اور مندر بھی بنتے تھے. اور اس کا ایک مقولہ، ایک سیئنگ جو ہے وہ ضرب المثل بن چکی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. اچھا، یہ ٹیپو سلطان نے کہا جی. تھا. اچھا، اور جب اس کو جنگ میں شکست ہونے لگی تو وہاں پر کچھ فرانسیسی فوجی افسر تھے اس کے پاس، یا سفیر تھے. اس زمانے میں ایک ہی طرح کے لوگ یہ دونوں کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے فرار ہو جائیں، آپ کو شکست ہو گئی ہے، آپ کے خلاف غداری ہو گئی ہے اور اب آپ بچ نہیں سکیں گے. اس نے کہا میں پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگوں گا، میں میدان جنگ میں مارے جانے کو جو ہے ترجیح دوں گا. تو یہ میدان جنگ میں مارا گیا. اور سر یہ جنگ جو ہوئی تھی، جی، اس میں بھی یا ٹیپو سلطان کے پاس زیادہ فوج تھی اور انگریزوں کے پاس کم تھی؟ جی، ٹیپو سلطان کے پاس فوج تھی کافی ساری، لیکن یہاں تقریباً برابر تھی. کیونکہ نظام حیدرآباد، نظام دکن نے اپنی فوج دی تھی، مرہٹوں نے فوج دی تھی انگریز کو، انگریز کے پاس اپنی فوج بھی تھی. تو بہرحال ان کے پاس بڑی فوج تھی. اچھا، ایک بات اور بھی تب تک میرے خیال سے ویسے بھی جی، کافی حد تک سراج الدولہ کے بعد سے نا انہوں نے دن دگنی رات چگنی اپنی طاقت بڑھائی. انگریزوں نے بہت زیادہ انہوں نے طاقت بڑھا لی تھی. اور اچھا، ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں، اگر آپ ہندوستان کے اس زمانے کے یا آج کے بھی نقشے کو دیکھیں، وہ علاقے تو وہی ہیں. تو یہ سارے سمندر کے ساحل سمندر کے بارڈرنگ ایریا سے جنہیں انگریز نے پہلے ختم کیا ہے. اچھا، یعنی تاکہ باؤنڈریز کو پہلے کور کیا جی شاید. تاکہ اس کا سمندر سے آنا جانا کھلا رہے. اس پر اگر مغل بادشاہ کو غلطی سے غیرت آ بھی جائے تو وہ فرار ہو جائیں. اچھا، انگریز فرار ہو جائے. دیکھیں آپ ان کی عقل دیکھیں. انگریز تھوڑا سا خوفزدہ تھے کہ دیکھیں باہر سے آ کر آپ اتنے بڑے ہندوستان پہ کیسے قبضہ کرتے. آپ میں خوف تو رہنا تھا، ایک الگ انجان جگہ. جی، آپ میں خوف تو رہنا، جبکہ وہاں بادشاہ بھی موجود ہیں، وہاں پر فوجیں بھی موجود ہیں، وہاں راجہ بھی موجود ہے، اور وہاں کے لوگ آپ سے لڑ بھی رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں لڑ تو رہے ہیں نا. دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ٹیپو سلطان جو ہے اس حوالے سے یہ بہت شاندار کردار ہے. اور سر اس کی موت کا کیا واقعہ ہے جب وہ لوگ سنتے ہیں کہ کافی دنوں تک اس کی لاش جی 3 دن تک. جی، جو انگریز جنرل تھا ویلنگٹن، اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا. اس کی اتنی دہشت اور خوف تھی. اور آپ نے فوج کی بات کی نا، تو جو انگریز تھا وہ تھوڑی فوج کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی تھی اس سے لڑنے کی. اسٹریٹجی اس کی بہت زبردست تھی جنگ لڑنے کی، یا یہ بہادر بھی تھا اور اسٹریٹجی بھی تھی. اچھا، دونوں چیزیں. اور دوسری بات، اس نے اپنی فوج پر انویسٹ بھی کیا تھا. دیکھیں اس زمانے میں اس کے پاس جدید توپیں تھیں، اس کے پاس بحری جہاز تھے اس وقت. جی، بحری جہاز تھے اس نے. اور یہ پچھلے 12-13 سال سے میسور کا حکمران چلا آ رہا تھا، تو اس نے اپنی فوج کو جدید خطوط پہ ڈیولپ بھی کر لیا تھا ٹیپو سلطان نے. لیکن وہی بات ہے کہ جب غدار آپ کے اپنے ملک میں ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اندر سے کھوکھلا کر دیتے. جی، وہ اندر سے کھوکھلا کر دیتے. چاہتا بھی کہ میں بچا لوں، لیکن ادھر سے مغل اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ادھر سے اس کی اپنے لوگ اس کا ساتھ. تو یہ ہوا اس کے ساتھ. تو اس کے پاس بڑی طاقتور فوج تھی، اور اس زمانے کے حساب سے جدید فوج تھی اس کے پاس. ایون یہ جو جدید راکٹ ہے اس کی ایجاد ٹیپو سلطان نے ہی کی تھی یا کرائی تھی. آپ یہاں سے امیجن کر لیں، اس زمانے میں توپ تھی، توپ سے گولے داغے جاتے تھے، لیکن اس نے راکٹ ایجاد کر لیے تھے جو مطلب بغیر توپ کے ہی راکٹ اڑتا تھا اور کہیں جا کے پھٹتا تھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آگے جا رہا تھا. اور انگریزوں کے لیے تو میرے خیال سے سب سے سراج الدولہ کے بعد شاید سب سے مشکل ایک فوجی یا ایک جرنیل یا ایک حکمران کے لیے وہ ٹیپو سلطان تھا. اور اس نے حیدرآباد، اچھا یہ بھی دیکھیں، جو حیدرآباد ایک مسلمان ریاست تھی، اس کے سارے راجہ حکمران مسلمان تھے. اس نے کافی لیٹرز لکھے انہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم انگریز کو نکال دیں گے ادھر سے. لیکن وہی بات، اس نظام حیدرآباد نے یہ سوچا کہ میری عیاشی کی زندگی چل رہی ہے، میں بہترین زندگی گزار رہا ہوں، میں رسک کیوں لوں.
صحیح میں سے، رسک کیوں لوں؟ لیکن کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زندگی ختم ہونے اس کے والی سال الٹ ہوگی۔ ہو کر وہ انگریز کے ساتھ مل گیا، اچھا۔ اور اس کے بعد پھر انگریز نے اس کی بھی زندگی کوئی اتنی کمفرٹیبل نہیں رہی تھی، اگرچہ وہ بہتر رہا باقی مسلمان راجاؤں سے۔ انگریزوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے کہ سر اس وقت کے تمام حکمرانوں کو عیاشی بہت کروائی، جی جی، عیاشی کروا کے ان کو اپنے بس وہ ہاتھ انہوں نے میں دیکھ لیا تھا کہ یہ ان کی ویک پوائنٹس ہیں، ان کو ہم اسی طرح سے رول کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ان پر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کو عیاشیوں میں گم رہنے دیا اور خود پھر وہ ڈیوائڈ آہستہ اینڈ آہستہ رول کر ڈیولپ کے وہ توڑتے چلے گئے۔ 3 جھگڑے انگریز نے برصغیر میں پیدا کیے۔ پہلا مذہب، بالکل، ہندو مسلمان یعنی کہ 2 مختلف مذاہب کا جھگڑا ایک، پھر خود مذاہب کے اندر کے جھگڑے، شیعہ سنی کا جھگڑا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا شاہ ولی اللہ جو ہے اس نے کوئی فتویٰ نہیں دیا انگریز کے خلاف لڑنے کا، کیونکہ انگریز سراج الدولہ کو سے لڑ رہا تھا، تو وہ سراج الدولہ جو ہے وہ ایک شیعہ حکمران تھا۔ اچھا جی، تو وہ نہیں انہوں نے دیا فتویٰ، تو انگریز انگریز یہ انگریزوں سے پہلے واقعی اگر ہم دیکھیں تو ایک بریف ہسٹری ہے مسلم حکمرانوں کی، مسلمان حکومت کرتے رہے برصغیر کے اوپر، اور شاید اس وقت مذہب کی اتنی ڈسکریمنیشن نہیں تھی جو اب جا کے انگریز نے آ کر اس چیز کو پروموٹ کیا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ تھا، بالکل، اور ہمارے اپنے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ انفارچونیٹلی برصغیر کے لوگ ان کے ساتھ مل گئے، وہ ہندو مسلمان کے نام پر ملے، وہ مختلف مذاہب کے نام، انہوں نے ہندوؤں میں بھی اس طرح کی تفریق کی، ایسا نہیں ہے، ان کے اندر بھی وہ ذات پات کا نظام مضبوط تھا، انہوں نے ان کو یوز کیا، انگریزوں نے وہ ہر ویک پوائنٹ ہر کو فوکس کیا، فالٹ لائن کو یوز کیا انگریزوں نے، اور پراپر پلاننگ رول تھی کیا۔ سر کہ جی، کسی طرح برصغیر میں بھی میرے خیال سے وہ اسی وجہ سے آئے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کبھی بھوک نہیں پائی گئی، جی بالکل، ڈیولپ تھی، زمین اچھی تھی، اور کسی پہ آ کے جتنی حکومتوں نے حکومت کی، اگر ہم آپ کے پریویس شوز بھی ہم اپنے دیکھیں، اور اس میں آپ نے جیسے انڈس ویلی کا ذکر کیا، اس میں آپ نے آرینز کا ذکر کیا، وہ ساری کی ساری ایک طرف سے بہت زیادہ سیٹسفائی تھے کہ ہاں جی ہمیں کھانا مل رہا ہے، کلٹیویشن لینڈ۔ جی، تو کیسے یورپ میں یا جہاں سے وہ لوگ آئے، انگلینڈ سے آئے، وہاں پہ کیا وہ زمین نہیں تھی جو ان کو جی، جو ان کو آج یہاں بھی پہ آپ دیکھیں یورپ کے جو سب سے بڑے زرخیز ملک ہیں وہ فرانس اور اسپین ہے، فرانس، اسپین، تیسرے نمبر پہ اٹلی ہے۔ فرانس، اسپین اور اٹلی تینوں کی زرعی زمین ہمارے موجودہ پاکستان کے برابر نہیں بنتی، پوری زمین زرعی زمین جو ہے، ایگری لینڈ جو ہے وہ پاکستان کے برابر نہیں بنتی۔ ہماری 70% جو لینڈ کاشت کی جا سکتی ہے ہم نے اسے تو یوز ہی نہیں کیا، ہمارے ڈیزرٹس خالی پڑے ہیں، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، پانی کو ضائع کر رہے ہیں، زمین کو شاید ہم یوز ہی نہیں کر رہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ تو وہاں تو نہیں تھا۔ دوسری بات سویئر ویدر تھا، یورپ کا 80% حصہ جو شدید سردی کا شکار رہتا ہے، جہاں 8 ماہ سردی رہتی تھی، 6 ماہ برف باری ہوتی تھی، کیا پیدا کرتے وہ وہاں پر؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دریا تھے، ان کے خطے تھے، جی، تو یہاں فوڈ تھا، وہ یہاں آئے، اور آج یورپ ترقی کے جس معراج پہ پہنچا ہوا ہے اس میں ہندوستان سے لوٹی گئی دولت کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو سر آج تک ہم شاید وہیں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہسٹری کو اگر اب جیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں ہسٹری کو، شاید اگر ہم ہسٹری کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم اپنی ہی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھ لیں، یا ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جی دیکھیں تاریخ، یا ہم اپنی غلطیوں کو شاید پڑھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں تاریخ جو ہے نا، تاریخ وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ اس سے سبق لیں۔ تاریخ نے ہمیں کیا سبق دیا کہ آپس میں لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تاریخ نے دوسرا سبق دیا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرو گے تو آپ دوسروں کے غلام رہو گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سبق ہے تاریخ کا۔ ہم نے اس سبق کو اپنایا یا نہیں اپنایا، یہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ میرے خیال سے ہمیں جیسے ہم ہسٹری کو چلتے چلتے آ رہے ہیں اور ہم نے ہر اس پہلو پہ نظر ڈال لی ہے کہ کس طرح سے برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، انگریزوں کی حکومت آئی، شاید ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اب جو انگریز ہے وہ کس طرح سے ادھر سے نکلے، اس کے بارے میں بھی سر تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے۔ لیکن جو ٹیپو سلطان کا کریکٹر تھا نا، وہ آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا، تو اسی طرح آپ یہ جاننے کے لیے کہ نیکسٹ کیا ہوا، یہ ایک کمپلیٹ سیریز بنتی جا رہی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ ہی ہمارے نیکسٹ شوز میں۔ اس وقت کے لیے ہم اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے گیسٹ عمران علی صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔